پاک ڈراما ورلڈ ون کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ گھر میں اس وقت عجیب سی گہما گہمی تھی کیونکہ مانو کو دیکھنے کے لیے مہمان آنے والے تھے۔ صبح سے ہی سب لوگ تیاریوں میں مصروف تھے۔ کوئی کچن میں کھانے کی تیاری کر رہا تھا تو کوئی ڈرائنگ روم کو سجا رہا تھا۔ ان سب مصروفیات کے درمیان روحی ہمیشہ کی طرح گھر کی رونق بنی ہوئی تھی۔ وہ کبھی مانو کے پاس جا کر اسے چھیڑتی تو کبھی سب کے سامنے اس کے رشتے کا مذاق بنانا شروع کر دیتی۔ مانو شرم سے لال ہو جاتی مگر روحی باز آنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ بار بار کہتی کہ آخر آج ان کی مہارانی کو دیکھنے والے آ ہی رہے ہیں۔ اس کی باتوں پر پورا گھر ہنسنے لگتا جبکہ مانو اسے غصے سے گھورتی رہتی۔ روحی کی شوخی اور بے فکری ہر لمحے ماحول کو دلچسپ بنا رہی تھی۔ وہ بڑے اعتماد سے کہتی کہ جب اس کی باری آئے گی تو لڑکے والے اسے دیکھنے نہیں آئیں گے بلکہ لڑکا خود اس کے دروازے پر رشتہ مانگنے آئے گا۔ اس کی خود اعتمادی دیکھ کر سب حیران بھی ہوتے اور ہنستے بھی۔ پھر جب لڑکے کی تعریف شروع ہوئی اور پتہ چلا کہ وہ خوبصورت بھی ہے اور اس کی اپنی بیکری بھی ہے تو روحی فوراً طنزیہ انداز میں بول اٹھی کہ اگر لڑکا اتنا ہی پرفیکٹ ہے تو پھر رشتہ مانو کے لیے کیوں آیا ہے۔ اس جملے پر مانو کا چہرہ فوراً اتر گیا مگر روحی نے ہنستے ہوئے بات کو مذاق میں بدل دیا۔ گھر والے ان دونوں بہنوں کی لڑائی دیکھ کر خوب محظوظ ہوتے رہے۔ اسی ہنسی مذاق کے دوران روحی کی چوٹ کا ذکر چھڑ گیا۔ سر پر بندھی پٹی اسے مسلسل سب کی توجہ کا مرکز بنائے ہوئے تھی۔ ڈاکٹر آ کر اسے احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب وہ بچی نہیں رہی، اسے اپنی حرکتوں میں سنجیدگی لانی چاہیے۔ مگر روحی کہاں سنجیدہ ہونے والی تھی۔ وہ فوراً جواب دیتی کہ جب تھوڑی سی لپ اسٹک لگا لے، آناک میں لونگ پہن لے تو سب اسے بڑا سمجھنے لگتے ہیں، لیکن اگر کوئی شرارت کر دے تو فوراً اسے بچی قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر پورا گھر قہقہوں سے گونج اٹھتا ہے۔ دائی جان بھی مزاحیہ انداز میں کہتی ہیں کہ اگر ڈاکٹر اس کے منہ پر بھی پٹی باندھ دیتے تو سب کو سکون مل جاتا۔ گھر والے مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ آنے والے مہمانوں کے سامنے سب کچھ نارمل دکھائی دے۔ روحی کو بار بار سمجھایا جا رہا تھا کہ اپنی چوٹ کو دوپٹے سے چھپا لے تاکہ کسی کو کچھ معلوم نہ ہو، لیکن روحی ہر نصیحت کو مذاق میں بدل دیتی۔ وہ کہتی کہ اگر راز اتنا ہی ضروری ہے تو پھر مسجد میں اعلان بھی کرا دینا چاہیے تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ اس کی شوخی پر ایک بار پھر سب لوگ ہنسنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ایک موقع پر کسی نے مذاق میں کہا کہ اس حادثے کی تصویر سوشل میڈیا پر ڈالنی چاہیے، جس پر روحی فوراً غصے میں آ گئی اور سب کے پیچھے بھاگنے لگی۔ دوسری طرف گھر کے بڑے افراد رشتے کے معاملے پر سنجیدگی سے گفتگو کر رہے تھے۔ کسی کو لڑکا بہت پسند آیا تھا تو کسی کو اس کی ماں کا رویہ کچھ عجیب لگا۔ سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے اور یہی سوچ رہے تھے کہ آیا یہ رشتہ آگے بڑھے گا آ نہیں۔ مانو اگرچہ خاموش بیٹھی تھی لیکن اس کے چہرے سے اس کی گھبراہٹ صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ کبھی نظریں جھکا لیتی اور کبھی چپکے سے سب کی باتیں سننے لگتی۔ روحی بار بار اس سے پوچھتی کہ اسے لڑکا پسند آیا آ نہیں، مگر مانو ہر بار مختصر سا جواب دے کر بات ختم کر دیتی۔ اسی دوران راحیل کی زندگی میں چلنے والی الجھنوں کا بھی ذکر سامنے آتا ہے۔ وہ اپنے دل کی پریشانی لیے ایک اہم ملاقات کی بات کرتا ہے۔ اس کے لہجے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی اندرونی کشمکش کا شکار ہے۔ دوسری طرف اس کے دوست بھی اس کے بدلتے ہوئے رویے کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ محبت، بے یقینی اور دل کی الجھنیں اس کے چہرے سے واضح دکھائی دیتی ہیں۔ ادھر ایک اور گھر میں روز، ماریا اور گھر کے دوسرے افراد کے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو جاری رہتی ہے۔ ماریا اپنے مخصوص معصوم انداز میں سب کے دل جیت لیتی ہے، جبکہ روز اسے بار بار یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ صرف ملازمہ نہیں بلکہ اس گھر کا حصہ ہے۔ ان سب لمحوں میں محبت، خلوص اور اپنائیت صاف محسوس ہوتی ہے۔ اسی دوران ایک جذباتی بات بھی سامنے آتی ہے جب ماریا کہتی ہے کہ انسان کو زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس پر بعد میں پچھتاوا ہو۔ اس جملے کے بعد ماحول لمحہ بھر کے لیے سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ بعد میں رشتے کی بات دوبارہ زیر بحث آتی ہے۔ خاندان کے کچھ افراد کو یہ فکر ہونے لگتی ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے جواب آنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے۔ خاص طور پر فوفی کے فیصلے والی بات سب کو عجیب محسوس ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ صرف رسم و رواج کا حصہ ہے، جبکہ کوئی اس بات کو آنے والے مسئلوں کی نشانی سمجھتا ہے۔ انہی باتوں کے درمیان خاندان کے پرانے اختلافات بھی سامنے آنے لگتے ہیں اور بہن بھائیوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آخر میں جب سب تھکن کے باوجود ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو گھر کا ماحول ایک بار پھر ہنسی مذاق سے بھر جاتا ہے۔ روحی اپنی شرارتوں سے سب کو ہنساتی رہتی ہے جبکہ مانو خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہتی ہے۔ ان تمام لمحوں میں محبت، ناراضی، خاندانی رشتوں کی گرمی، بہنوں کی چھیڑ چھاڑ اور مستقبل کے خوف سب ایک ساتھ محسوس ہوتے ہیں۔ یہی جذبات اس پوری کہانی کو نہ صرف دلچسپ بلکہ حقیقت کے بہت قریب بنا دیتے ہیں۔ Thanks for watching Pack Drama World 1.